جب جماعت اسلامی کراچی شہر کے لوگوں سے کوئی وعدہ کرتی ہے تو وہ کوئی وعدہ نہیں ہوتا، وہ محض اعلان نہیں ہوتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، صدق اللہ العظیم۔ محترم جناب ریاض صاحب، امیر جماعت اسلامی ضلع کیواڑی، حلقہ خواتین جماعت اسلامی کی ذمہ داران حلقہ کراچی ضلع اور میرے بہت ہی قابل محترم بھائیوں اور میری عزت ماں بہنوں، ماؤں، بیٹیوں، بچوں، جماعت اسلامی 24 جولائی کو ہونے والے بلدیاتی الیکشن میں پوری تیاری کے ساتھ انشاءاللہ حصہ لے رہی ہے، اور یہ الیکشن اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ اس میں کراچی کے لوگ اپنی وہ قیادت کریں گے جس کے نتیجے میں یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ یا تو ہمارے حالات کو ایسے ہی رہنا ہے، کوئی تبدیلی نہیں آنی، اسی طرح ہمارے بچوں کا مستقبل غیر محفوظ رہے، اسی طرح سے ہمیں ٹرانسپورٹ نہ ملے، پانی کے منصوبے نہ بنے، بجلی کا بحران رہے، یا پھر لوگ اپنی قیادت کو اس طرح سے چنیں کہ وہ ان کے لیے لڑنے والی ہو، جدوجہد کرنے والی ہو، ان کو سہولتیں پہنچانے والی ہو۔ یہ کراچی کے عوام پر منحصر ہے۔ جماعت اسلامی نے اپنے حصے کا کام مکمل کیا اور آپ کو ہر جگہ پر یہ اختیار دیا ہے اور ہر جگہ پر آپ کے لیے آپشن موجود ہے کہ ترازو نشان موجود ہے، اور تمام یہ کونسلوں میں جماعت اسلامی مقابلہ کر رہی ہے، اور اللہ نے چاہا تو 24 جولائی کو ترازو کامیاب ہوگا، اس شہر میں جماعت اسلامی کا میئر منتخب ہوگا، انشاءاللہ تعالی یہ شہر ایک مرتبہ پھر یہ اجڑا ہوا شہر ایک مرتبہ پھر آباد ہو جائے گا۔ اس کی روشنیاں لوٹانی ہے، اس میں تعمیر و ترقی کو آگے بڑھانا ہے، اپنے بچوں کا مستقبل محفوظ کرنا ہے۔ میری بہت ہی قابل احترام بہنوں، اس وقت جو شہر کی صورتحال ہے اس میں بہت بنیادی قسم کی سہولتوں سے یہ شہر ہے۔ انسان کی زندگی کے لیے کیا چیز چاہیے ہوتی ہے؟ اس کو پانی چاہیے۔ اس دور کے اندر کہ جب تعمیرات ہو رہی ہیں، فلیٹ بن گئے ہیں، گھروں میں لوگ رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بستیوں میں ہزاروں لوگ رہتے ہیں، لاکھوں لوگ رہتے ہیں، تو اس میں جو بجلی ہے وہ ہماری بنیادی ضرورت ہے۔ ہم سفر کرتے ہیں، ادھر سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ پہنچتے ہیں، بچے اپنے اسکولوں میں جاتے ہیں، کالجوں میں جاتے ہیں، یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، بچیاں پڑھتی ہیں، ان کو ٹرانسپورٹ چاہیے۔ ہم جن گلی محلوں میں رہتے ہیں، ہم جن گلی محلوں کے اندر رہتے ہیں، ان گلی محلوں میں ہمیں پکی سڑکیں چاہیے ہوتی ہیں، گلیاں چاہیے ہوتی ہیں، ہمیں صفائی اور ستھرائی کا نظام چاہیے، اور کون سی ہماری بنیادی ضرورت کی چیزیں ہیں؟ بنیادی طور پر ہمیں ہمارے بچوں کو تعلیم چاہیے اور صحت کی سہولتیں چاہیے، لیکن یہ ایک ایسا بدقسمت شہر ہے، 3 کروڑ سے زائد آبادی کا یہ شہر ہے، اور 3 کروڑ سے زائد آبادی کے اس شہر میں ہمارے بچوں کے لیے تعلیم کی سہولت سرکار کی سطح پر دستیاب نہیں ہے۔ جو سرکاری اسکول موجود ہیں ان کو تباہ کیا گیا ہے۔ یہ وہ سرکاری اسکول ہوا کرتے تھے جہاں سے سب لوگ پڑھتے تھے، امیر بھی غریب بھی، اور پوری دنیا میں آپ جا کر دیکھ لیجئے انہی اسکولوں کے پڑھے ہوئے لوگ دنیا بھر میں اپنی صلاحیتوں کا دوہا منوا رہے ہیں، لیکن اب سرکاری اسکول میں صرف وہ ماں باپ اپنے بچوں کو بھیجنا چاہتے ہیں جب وہ اس قابل بھی نہیں کہ گلی محلے کے کسی چھوٹے سے اسکول کے اندر بھی داخل کروا سکیں اپنے بچے کو۔ گویا تعلیم برائے فروخت، جتنے پیسے دو گے ویسے تعلیم ملے گی، اور پھر جب تعلیم حاصل بھی کر لیں تو روزگار کے مواقع نہیں ہیں۔ یہ کیسا شہر ہے جو پورے پاکستان کو چلاتا ہے، لیکن اس کے لیے، اس کی ماؤں بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے باعزت ٹرانسپورٹ موجود نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ 3 کروڑ سے زائد آبادی کا شہر ہے، سرکار کی سطح پر، گورنمنٹ کی سطح پر جو سہولتیں ہمیں
میسر تھی, ہزاروں بسیں چلتی تھی سرکار کی, اس میں بہت سستے کرائے میں ہم لوگ سفر کیا کرتے تھے, طالب علموں کے لیے رعایتی کرایہ ہوا کرتے تھے. وہ ساری سہولتیں انہوں نے ایک ایک کر کے چھین لی, اور ان لوگوں نے چھینی جنہیں بھر بھر کر لوگوں نے ووٹ ڈالے. اس شہر پر 35 سال ایم کیو ایم کا راج رہا. ان کی مرضی سے یہاں پر شہر کھلتا تھا, ان کی مرضی سے بند ہو جاتا تھا. پورا مینڈیٹ ان کو ملتا تھا, بلدیہ ٹاؤن سے وہ جیتتے تھے, پورے شہر کراچی میں ان کو ووٹ ملتے تھے. ان کی طاقت تھی, ان کے میئر بنتے تھے, وہ صوبائی حکومت میں بھی ہوتے تھے, وہ قومی حکومت میں بھی ہوتے تھے, وفاقی حکومت میں. آج تک حکومتوں میں ان کی شرکت جاری ہے, لیکن اس شہر کراچی کی ٹرانسپورٹ بھی ان ظالموں نے اپنے جو ہے وہ اتحادیوں کے ساتھ مل کر ہم سے چھین لی. جب یہاں سرکولر ریلوے چلتی تھی, جب وہ بند ہوئی ہے تو ایم کیو ایم حکومت میں شامل تھی, جس کا بھاری مینڈیٹ تھا یہاں سے. جب یہ کے ٹی سی کی بسیں یہاں پر بند ہوئی, اس وقت ایم کیو ایم کا وزیر ٹرانسپورٹ موجود تھا, اور اس کے بعد سے اب تک ہمیں سرکار کی کوئی سہولت نہیں ملی. ابھی چند دن پہلے کی بات ہے, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بہت بڑا احسان کیا کراچی کے لوگوں پر, اور چند بسوں کا ایک افتتاح کیا کہ اس روٹ کے اوپر یہ چلیں گی اور 7 روٹ کے اوپر چلیں گی. اور اب روز اعلان ہو رہا ہے کہ کبھی کہتے ہیں کہ نہیں یہ کراچی کے لیے پوری نہیں ہے, 10 لاڑکانہ میں جائیں گی, 10 سکھر میں جائیں گی, فلاں جگہ جائیں گی. میں کہتا ہوں آپ 500 انٹیریئر سٹی میں بسیں چلائیں, ہمیں تو خوشی ہوتی ہے. لیکن اس شہر نے کیا قصور کیا ہے کہ یہاں پر آپ 14 سال میں بسیں لے کر آئے, وہ بھی پوری نہیں چلا رہے. 14 سال میں ہزاروں ارب روپے ترقیاتی بجٹ کے تھے, وہ آپ کھا گئے. اور پچھلے 6 سال سے 7 سال سے آپ کہہ رہے تھے کہ ہر مہینے ابھی بسیں آ رہی ہیں, اور جب آئی تو وہ 40-50 بسیں فی الحال ہیں, زیادہ سے زیادہ ڈبل ہو جائیں گی. لاکھوں اور کروڑوں کی آبادی ہے, لیکن ان کے لیے ٹرانسپورٹ نہیں ہے. ہماری ماؤں بہنوں کے لیے چنچی کے دھکے مقرر بنا دیے گئے. ہم نے کیا قصور کیا ہے, ہم نے کیا قصور کیا ہے کہ یہ شہر ٹیکس دیتا ہے, پاکستان کی معیشت چلاتا ہے, صوبے کا 98% بجٹ کراچی سے بنتا ہے, لیکن کراچی کو یہ ظالم لوگ کچھ بھی نہیں دینا چاہتے. جب کوئی انتخاب ضمنی انتخاب آتا ہے, آپ بلدیہ ٹاؤن کی خواتین یہاں موجود ہیں, یہاں پانی کا بڑا شدید بحران ہے, اور جب یہاں پر الیکشن آیا تو ایسا لگتا تھا کہ پارٹیوں کا مدار بن گیا ہے, گھنٹے کے گھنٹے ہوا کرتے تھے اور سب ادھر کا رخ کر رہے تھے. ابھی ہمارے جو وزیر خزانہ ہیں, انہوں نے بھی یہاں سے الیکشن لڑا تھا. زندگی میں پہلی مرتبہ ان گلیوں سے وہ گزرے تھے. ان کی ٹافیوں کی کوئی چاکلیٹ واکلیٹ کی فیکٹری ہے, وہ چاکلیٹیں بانٹتے رہتے تھے, اور ہر کوئی یہ کہہ رہا تھا ہم پانی لے کر آئیں گے, پانی لے کر آئیں گے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, الیکشن ہوا اور گزر گیا, وہ پیپلز پارٹی جس نے لا کر پائپ ڈال دیے تھے, جس نے کھدائیاں کر دی تھی, کچھ جگہوں پر پانی لانا بھی شروع کر دیا تھا. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا بلدیہ ٹاؤن کو پورا پانی مل گیا ہے؟ آپ کے گھروں میں پانی آتا ہے؟ کتنی بڑی جگہوں کے اوپر اس آبادی کے اندر بھی پانی نہیں آ رہا, 2 مہینے نہیں آتا, مہینہ نہیں آتا, ہفتہ نہیں آتا. اور یہی حال پورے کراچی کا ہے. بلدیاتی انتخاب شروع ہوئے تو پھر دنگا شروع ہو گیا, کارپیٹنگ شروع کر دی. لیکن یہ کارپیٹنگ وہ ہے جو بارش میں بہ جانے والی ہے, یہ کہ کرپشن اس کے اندر بھی کرتے ہیں. جو ترقیاتی بجٹ ہے وہاں پر نہیں لگتا, اسکولوں کا بیڑا غرق, ٹرانسپورٹ کا نظام نہیں, پانی یہ دے نہیں سکتے. آخری پانی کا منصوبہ کراچی میں نعمت اللہ خان نے بنایا تھا, ان کے بعد 17 سال میں پیپلز پارٹی, نون لیگ, پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم, ان سب نے مل کر ایک بوند پانی کا اضافہ کراچی کے لیے نہیں کیا ہے. ایک بوند, ایک قطرہ پانی کا اضافہ نہیں کیا. انشاءاللہ تعالیٰ کراچی کے پانی کے مسئلے کا حل بھی جماعت اسلامی کا میئر نکالے گا, اور کراچی کو پانی لا کر دے گا انشاءاللہ. انہی لوگوں سے چھینے گے. ہم اپنے بچوں کے لیے, جو مستقبل کے لیے پریشان ہیں, جس بچوں سے پوچھو, جن والدین سے پوچھو, وہ کہتے ہیں کہ کوئی مستقبل ہمارے بچے کا اسکول میں نہیں ہے, باہر بھیجنا چاہتے ہیں. باہر بھیجنے کے لیے پڑھا نہیں سکتے, مہنگی تعلیم ہے, اور اس کے نتیجے میں میٹرک کر کے, انٹر کر کے بچے گھومتے رہتے ہیں, اور پھر مافیات بھی پکڑ لیتی ہیں, نشوں کا عادی بناتی ہیں, غلط راستوں پہ لے جاتے ہیں. ہم نے قصور کیا ہے کہ تعلیم بھی ہمیں نہیں ملے, وہ خریدنی پڑے, صحت بھی خریدنی پڑے, اور آپ آگے کوئی ہمیں مستقبل نہیں دیں. جماعت اسلامی اس طرح کا تماشا تو نہیں دیکھ سکتی. ہم جو کراچی کے حقوق کی تحریک چلا رہے ہیں, میں آپ سے ضرور کہتا ہوں کہ
انشاءاللہ جماعت اسلامی کا میئر جب اس شہر میں آئے گا، ہمارے اختیار میں ہو یا نہ ہو، اس شہر کے لیے ہم ایک زبردست قسم کی IT یونیورسٹی بنائیں گے اپنے بچے اور بچیوں کے لیے انشاءاللہ تعالی۔ یہ بھی آگے بڑھ سکتے ہیں، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی پاکستان کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں، ان کو موقع تو اور جب وہ میئر یہ کام کرے گا، اس سے پہلے جماعت اسلامی نے اس کام کو شروع کیا ہے۔ الخدمت اور جماعت اسلامی کے تحت 15 جولائی کو ایک بہت بڑا ایگزامینیشن ہو رہا ہے، ٹیسٹ ہو رہا ہے۔ بنو قابل کے نام سے ہم نے پروگرام ترتیب دیا ہے۔ ہمارے وہ بچے جن کے لیے تعلیم کے مواقع نہیں ہیں، ان کو ہم IT کی تعلیم دیں گے، ان کے کورسز فری کروائیں گے، اسکالرشپ دیں گے، اور اس اسکالرشپ کے نتیجے میں اس ٹیسٹ میں جو لوگ پاس ہوں گے بچے اور بچیاں، ان کو انشاءاللہ تعالی ہم کورسز کروا کے مختلف اداروں میں ان کی جاب لگوائیں گے۔ یہ کورسز اس طرح کے ہیں کہ اگر محنت کر کے بچے پڑھ لیں تو 30, 40, 50 ہزار کی جاب اس وقت بھی اویلیبل ہے، لوگ اویلیبل نہیں ہیں۔ تو ہم ایک پورا زبردست قسم کا نیٹ ورک بنا رہے ہیں جس میں بچوں کی پڑھائی، ان کی اسکالرشپ، مختلف اداروں میں ان سے کورسز کروانا، اور پھر اس کے بعد مختلف جگہوں پر ان کو جاب دلوانا، اور ہماری بچیاں بھی گھر بیٹھے جو کورسز ہوتے ہیں، فری لانسنگ ہوتی ہے، Amazon ہوتا ہے، گرافک ڈیزائننگ ہوتی ہے، ویب ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، ان سب کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی ان کورسز سے گزار کر یہ گھر بیٹھے گی اور عزت اور احترام کے ساتھ یہ اپنی جو ہے وہ فری لانسنگ کے ذریعے سے اپنے پیسے بھی جمع کریں گی اور اپنے گھر کے میں جو کنٹریبیوٹ بھی کریں گی، اور گھر کے حالات کو بہتر بنانے میں بچوں کا بھی حصہ ہوگا اور بچیوں کا بھی ہوگا۔ لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں سے یہ کہیں کہ محنت سے جینا چرائیں، ہر چیز میں صرف خوشنما اور سنہرے خواب دیکھنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، کوشش کرنی پڑتی ہے، چاہے IT کا کورس ہو یا ٹیکنیکل ایجوکیشن ہو یا انجینئر بننا ہو یا ڈاکٹر بننا ہو یا کوئی اسکالر بننا ہو، ہر ایک میں انتظامی کرنی پڑتی ہے، اپنے آپ کو لگانا اور کھپانا پڑتا ہے، اپنے لیے مسائل کو جنریٹ کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو نہیں پتا ان بچوں کو سمجھائیں کہ ماں باپ اتنی محنت کر کے، مزدوری کر کے، 2 جاب کر کے اپنے آپ کو بھلا کر آپ کو پڑھا رہے ہیں۔ پہلے زمانے میں یہ تعلیم سب کے لیے عام ہوا کرتی تھی، معیاری ہوا کرتی تھی، اب تو یہ خریدنی پڑتی ہے۔ تو کتنا اپنے آپ کو بھلاتے ہیں تو ہمارے بچے آگے بڑھتے ہیں۔ ان کو احساس ہونا چاہیے کہ کس طرح سے یہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ہم ہمارے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کا ہاتھ بٹائیں، آپ اپنے بہن بھائیوں کے لیے کچھ کرنے والے بن جائیں، تو ان کی معاش کا ذریعہ بھی بنے اور بہترین طریقے سے تعلیم و تربیت کے مرحلوں سے گزریں۔ کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ میری بہنوں، یہ شہر انشاءاللہ تعالی آگے بڑھے گا، اس کے بنیادی مسئلوں کو ہم حل کریں گے، لیکن اس کا جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی جو قیادت منتخب ہوتی ہے، اس کا بہت بڑا رول ہونا چاہیے۔ وہ پلٹ کر نہیں دیکھتے، پہلے MQ یہاں پر تھی، پھر پچھلی مرتبہ PTI کو 14 قومی اسمبلی کی سیٹیں ملی اور 23-24 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ملی، لیکن انہوں نے پلٹ کر اس شہر کو نہیں دیکھا۔ ہمارے پرائم منسٹر صاحب 4 سال میں صرف 4 مرتبہ ہی کراچی آئے، ہر دفعہ آ کر اعلانات کر کے گئے، ایک رات انہوں نے کراچی میں گزارنا پسند نہیں کیا۔ جب آپ کا اس شہر کے ساتھ یہ رویہ ہے، نون لیگ بھی یہی سلوک کرتی ہے، PTI بھی یہی سلوک کرتی ہے، MQM تو پہلے ہی بیڑا غرق کر رہی ہے، پیپلز پارٹی 14 سال سے مسلسل لوٹ رہی ہے، تو پھر اس شہر کے لوگوں کے پاس آپشن کیا ہے؟ آپ سوچیں، اگر انہی پارٹیوں میں سے کوئی میئر بن گیا اور بلدیہ بھی اس کے پاس ہوگی تو کیا کراچی کے لوگوں کے حالات بدل جائیں گے؟ کیا ان لوگوں نے کچھ کیا ہے؟ تو اس کے لیے کراچی کے لیے کوئی اور چوائس ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ جماعت اسلامی کا میئر کراچی میں میئر بنے اور اس کی پوری ٹیم نیچلی سطح پر منتخب ہو۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ چیلنج کو قبول کریں اور لوگوں کو یہ پیغام پہنچائیں۔ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، خواتین کو سمجھ میں نہیں آتی، وہ اس انتخاب کو بھی قومی انتخاب سمجھنے لگتے ہیں اور قومی انتخاب کو بھی بلدیاتی انتخاب سمجھنے لگتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سب ووٹ ڈالنے سے فائدہ کیا ہوگا، حالات تو ہمارے بدلتے نہیں ہیں۔ ان کو یہ سمجھائیں کہ اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ ایک مرتبہ نعمت اللہ خان اس شہر کے میئر بنے تھے، 4 سال میں 40 سال کے برابر کام کیا تھا، 32 کالج بنائے تھے، 18 ماڈل پارک بنائے تھے، 300-400 فیملی پارک بنائے تھے، گرین بیلٹ بنائی تھی، تمام سڑکوں کی بڑی شاہراہوں کی تعمیر کی تھی، چھوٹی بڑی تمام سڑکیں بنائی تھی، روشنیوں کا شہر بنا دیا تھا، پانی کا کیتری منصوبہ بنا دیا تھا۔ ان سے پہلے افغانی صاحب نے ان سب آبادیوں کے لیے اپنے ان سے پانی کا بندوبست کیا تھا۔ میئر میں بڑی طاقت ہوتی ہے، اگر اس کے پاس اختیار نہ بھی ہو
कहता हूँ कि लोगों को समझाओ, कोई चॉइस हमारे पास नहीं है। हो सकता है किसी को कोई लीडर पसंद हो, कोई पार्टी पसंद हो, उसको ये समझाएं, उसको पसंद करते रहो, लेकिन कराची में जमात इस्लामी को ले आओ, हमारी इंशाअल्लाह तकदीर बदलेगी। अल्लाह की मदद से इंशाअल्लाह अपने बच्चों का मुस्तकबिल महफूज करेंगे, इनके अंदर भी उम्मीद पैदा करेंगे, इनको पढ़ाएंगे, इनको आगे बढ़ाएंगे, इनके खेल के मैदानों से कब्जे खत्म करेंगे इंशाअल्लाह, इनको स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़ाएंगे, इनको टेक्निकल एजुकेशन में भी आगे बढ़ाएंगे। ये शहर आगे बढ़ेगा तो हमारा मुल्क भी आगे बढ़ेगा। इन गए गुजरे हालात में जब पूरा मुल्क चलाते हैं तो जब ये शहर डेवलप करेगा तो इंशाअल्लाह बहुत कुछ होगा। इसलिए मेरी बहनों, आपका रोल बहुत बड़ा है, आपका किरदार बहुत बड़ा है कि आप गली गली और मोहल्ले मोहल्ले पहुंचे। बच्चियों से कहता हूँ, आप जब अपने बाप से फरमाइश करती है तो बाप उस फरमाइश को टाल नहीं सकता। अल्लाह ने आपको उस ताकत से नवाजा है। बेगमार भी काम तो अपने सारे करवा ही लेती हैं, चाहे फौरी तौर पर हो या ना हो, तो आपके पास तो बड़ी स्किल है। आप इस स्किल को इस्तेमाल करें और कहें कि अपने लिए आज हम कोई फरमाइश नहीं कर रहे, हम तो अपने बच्चों के लिए और इस शहर के बच्चों के लिए आपसे कहते हैं। अपने मियाँ से कहें, अपने बाप से बात करें, अपने भाइयों से कहें, अपने महंगे में फोन करें, अपने ससुराल में बात करें, अपने कॉलेज फेलो से बात करें, अपने स्कूल के दोस्तों का ग्रुप है उससे बात करें, अपने मोहल्ले वालों से कहें कि जाए 24 तारीख को जहां आपका वोट है वहां जाकर तराजू पे निशान लगाएं और इस शहर की किस्मत को बनाएं। इंशाअल्लाह ये शहर आगे बढ़ेगा और इंशाअल्लाह फिर से इसकी रोशनियां लौट आएंगी। आपका यहाँ पर आने पर मैं मतलब भी करता हूँ, खराज तहसीन भी पेश करता हूँ कि शदीद गर्मी में आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इंशाअल्लाह ये अज़्म होगा और इस बात को आप फैलाएंगे तो ये शहर बदल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये थे मोहतरम जनाब इंजीनियर हाफिज रहमान साहब, अमीर जमात इस्लामी कराची। हर दो कराची को तहरीक के गाने में एक मरतबा फिर उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो आपके सामने यहाँ पर तशरीफ लाए और 24 जुलाई बलदियाती इंतखाबात 2022 के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया। मुझे ख़वातीन नज़म की तरफ से पैगाम मिला है कि अभी अज़ान भी नहीं हुई है, लिहाजा हम फौरी अभी मुजाहरा करेंगे और 15-20 मिनट का ये